تو بہت سارے بندوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے جنہوں نے ناکے پہ کھڑے ہو کے اس قسم کی حرکتیں کی، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کو وہ سٹریم لائن پوزیشن میں، اگر ایک ناکہ ان نیسیسری ناکہ نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں شاید ابھی نیو ایئر نائٹ گزری ہے، جی بالکل الحمدللہ پوری رات ہم سارے افسران اور ہم سارے پورے لاہور میں تھے، اور اللہ کا شکر ہے ناکے لگانے کی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی. کہ یہ جو سیف سٹی ہے پروگرام، یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سمارٹ سٹی ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ سمارٹ سٹی اور سیف سٹی میں کیا فرق ہے؟ شنگھائی آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر چیز، اب وہاں پہ وہ آپ شنگھائی میں کہیں بھی پھریں یو آر آلویز ڈیٹیکٹیبل، آپ نظر میں ہیں. سو انشاءاللہ وہ بھی ٹائم آئیں گے ہمارے شہر محفوظ، ہمارے شہری محفوظ. تو وہ سمارٹ سٹی آنے تک پھر یہ 100% بھی ہم کہہ سکیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو شہر سے باہر جا نہیں سکے گی. ابھی یہ مجھے پتہ ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے ایگزٹ کرنا جیسے پہلے ہو جایا کرتا تھا، جو حکومت کی ڈائریکشنز ہیں، کیونکہ بسنت کا ریوائول از آلسو اے بگ چیلنج، کیونکہ یہ وہ فیسٹیولز اور وہ چیزیں تھیں جو ہم سے روٹ چکی تھی. تو اور ہم کو ظاہری بات ہے جانوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ سارا لا اینڈ آرڈر پلس یہ ڈولفن ان کے انڈر کمانڈ ہے، اور یہ اے آر ایف ہمارا وی وی آئی پی. اسی طرح انویسٹیگیشن جو ڈی آئی جی ہیں ان کے پاس آل دی انویسٹیگیشن پارٹس، اور یہ جو سارا ان کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن، پھر ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن. ایک سیکورٹی ہے جس میں ہم جنرل سیکورٹی کرتے ہیں. وی وی آئی پی مطلب ہوتا ہے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن. تو یہ ایک ہماری باقاعدہ اس میں کوڈیفائڈ ایک بک ہوتی ہے، بلو بک. اس میں یہ وہ پرسنز لکھے ہوتے ہیں کہ وی وی آئی پی کون ہوتے ہیں. بیسیکلی وی وی آئی پی از پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، کوئی بیرون ملک سے آیا ہوا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، یہ تین کیٹیگری ہوتی ہیں. اینڈ دین دیر از اے فورتھ ون وہ ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان تھرو نوٹیفیکیشن وی وی آئی پی ڈکلیئر کر دی. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، اس سے کچھ ایک آدھا مہینے پہلے ٹرائی سیریز ہوئی تھی. تو وہ ہم نے اس کو، وہ ہماری ریلسر بھی تھی اور ہمیں اپنے پتہ بھی لگنا تھا اس میں کہ ہم ویئر وی اسٹینڈ. تو وہ بڑی کامیابی سے ہوئی. تو جب چیمپئنز ٹرافی آئی تو پوری دنیا کی نظریں ہمارے پہ کہ یہ آئی سی سی کا بگ ایونٹ ہو رہا ہے. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا والوں کی وجہ سے کچھ میچز ہمارے دبئی شفٹ ہوئے، لیکن پھر بھی جو چنک آف دی میچز تھے وہ لاہور، پنڈی اور ہمارے پاکستان میں تھے. تو اٹ واز اے بگ چیلنج. السلام علیکم جی، میں ظہیر شیخ. آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں ایس ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی لاہور، طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کے ذمے کن کن اعلیٰ شخصیات کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور سیکیورٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ احسن طریقے سے نبھانے کے لیے ان کے کیا پلان ہیں. تو آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جیسا کہ ہم نے آپ کا بتایا، آپ کا عہدہ جو ہے وہ خود ہی تعارف ہے اور بتا دیتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ وی وی آئی پی لوگوں کی سیکیورٹی پر مامور ہیں. سر یہ بتائیے گا، بچپن میں جیسے ہم سنتے تھے، جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا تھا نا بڑا کیا بنو گے، تو ہمارا سب سے پہلے ہوتا تھا ڈاکٹر، انجینئر، پولیس آفیسر، فوج میں. تو سر آپ کا بچپن میں کیا ڈریم تھا، ایک تو وہ بتائیں، اور دوسرا جب آپ نے سوچا کہ اب میں پولیس میں جاؤں گا تو سر کوئی مشکلات آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ڈسکور پاکستان کا بہت شکریہ کہ ایک بڑا اہم آپ نے موضوع پہ آج مجھے انوائٹ کیا. تو کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو بھی ہم اچھی طرح کا محاکہ اس کو بیان کر سکیں. تو یہ سوال بڑا دلچسپ ہے آپ کا کہ بچپن سے شوق والا. عموماً شو بزنس کے لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو گانے کا بچپن سے ہی شوق تھا. تو یہ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ شوق تو جب آدمی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، جب اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں، تو اس کے خواہشیں اور آگے بڑھنے کی امیدیں تو وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، اور یہ ڈیسٹنی اس کو کس طرف لے جائے گی یہ وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو میرے میں ایک چیز تھی جب میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ میں جو بھی کروں گا، وہ جو بھی میرے اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ وہ صرف میری ذات کی حد تک نہ ہو. یعنی کہ آپ سمجھنا اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی آتا ہے کہ مجھے میں نوکری کی، 9 سے 5 نوکری ہوئی، چلے گئے، ختم ہوا، اور اس کے بعد آپ نے 25-30 سال گزارے ہو. میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی جاؤں
تو یہ ہو کہ کہیں سرو ایسے کیا جائے کہ صرف جاب نہ ہو، سروس نہ ہو، اس کو لوگوں کے لیے استعمال ہو. تو دوسرا سوال آپ کا جو تھا VVIP سیکورٹی کے حوالے سے، تو یہ ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ سیکورٹی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ دنیا میں ایک سائنس ہے. کیونکہ میں جب یونائٹڈ نیشنز میں اقوام متحدہ میں بھی تھا تو وہاں پہ جا کے مجھے ایکچولی پتہ لگا کہ اس کی یہ جو مختلف اس کی ڈائمینشنز ہیں، یعنی کہ ہم جو ایک پرسنل سیکورٹی ہے، ایک ویلیو سیکورٹی ہے، ایک تو اس میں بہت ساری چیزیں انپٹ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو مجھے یہاں پہ یہ جو کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ اس میں بڑے بڑے سارے ایونٹس جو ہم نے کوشش کر کے وہ ہم نے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ جو بھی بڑے آفیسر ہیں وہ کول بھی ہوتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ عوام کی بھلائی کے بہت سارے آرڈر بھی پاس کرتے ہیں. سر جتنا چھوٹے عہدے پہ بندہ پولیس والا دیکھا گیا ہے، ایک تو وہ سر اس کے جو ہائپر بہت جلدی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، عوام کو اس سے ریلیف نہیں ملتا. تو سر کیا آپ کی جو تربیت ہے اس میں شروع سے اینڈ تک ایک جیسا لیول نہیں ہوتا سکھانے کا، تاکہ ان کو بھی وہی تربیت ملے جو ایک آفیسر کو ملتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ آپ کا ایک سوال ہے، اور یہ میرے لیے اتنا بھی اس لیے بھی ریلیونٹ بن جاتا ہے کہ میں 2 سال پولیس ٹریننگ کالج 2 میں ایز SP ایڈمن اور سیکورٹی بھی رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں SSP ٹریفک جب تھا پنجاب کا. تو اس میں بھی یہ جو آپ نے بات کی، اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ کیا بات ہے کہ جو لیول آف رسپانسبلٹی جو لوگ ہمارے فیلڈ سٹاف ہیں اس میں یہ چیز کیوں اس طرح ہو جاتی ہے. تو جب میں 2020 میں اسی پہلو پہ میں نے وہاں پہ ہم نے کام کیا کہ یہ جو الٹرکیشنز ہو رہی ہیں سڑکوں پہ، وارڈنس کی بھی ہو جاتی ہے، اور اس وقت کووڈ بہت چل رہا تھا، اس میں دیکھا جائے مختلف ریزنز کیا ہیں. میں ایک پہلی بات بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے ان کی موڈ سوئنگس، پلس جب بھرتی ہونے کے بعد ان کی پروموشنز کا اس وقت تھوڑا سلسلہ اتنا سموتھ نہیں چل رہا تھا. پھر ان کو بلا کے ان کے پرابلم پوچھے گئے. عوام کا بھی اس وقت آپ کو پتہ پورٹل شروع ہوا تھا، ان کو بھی بلایا گیا. تو آپ حیران ہوں گے تو جو ڈیٹا ہم نے کمپائل کیا، اور اس کی نظر میں جب ہم نے ان کے لیے، کیونکہ دیکھا گیا کہ یونیورسٹی ٹریفک ہے، اس میں پروموشنز کیونکہ جب وہ آئے ہیں تو پھر سیٹیں نہیں ہیں. تو اس زمانے میں جو وہاں کے ایڈیشنل ٹریفک تھے، ایڈیشنل IG صاحب اور IG صاحب نے مل کے ایک بہت خوبصورت وہ ایک ہم نے سمری کی. ان کا ڈریس کوڈ بھی چینج ہوا، ان کی وہ سبری بھی امپروو ہوگی فردر پروموشن کی، اور وہ چیزیں اچانک کم ہونی شروع ہوگی. اچھا سر، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر سیکیورٹی جو ہے نا وہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ عوام کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور VVIP شخصیات کے لیے بھی بڑی اہمیت ہے. اللہ کر کے چیمپئنز ٹرافی اور کچھ میچ ہمارے ملک میں ہوئے. سر اس کی سیکیورٹی ہے وہ بھی آپ کی ذمہ تھی. مجھے پتا ہے سر، وہ ماشاءاللہ وہ ایونٹ اتنا خوبصورت اور اچھے طریقے سے نکلا کہ اس کے بعد ٹیموں نے پاکستان میں آنا شروع بھی کیا، اور بہت سارے اب میچ ہو بھی رہے ہیں. تو سر وہ ذرا بتائیے گا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ اب چیمپئنز ٹرافی کی ذمہ داری آپ پہ ہے سیکیورٹی کی، تو سر کیا پلان تھے آپ کے؟ اور میرا تو خیال ہے آپ کو راتوں کو نیندیں بھی نہیں آتی ہوں گی. جی بہت اچھا، آپ کا بڑا ریلیونٹ سا سوال ہے. کیونکہ جب میں نے سن 2022 میں ادھر چارج لیا VVIP سیکورٹی، اس کو فلائنگ اسکواڈ بھی کہتے ہیں، جو ہمارے پر نفری ہے، اس کو فلائنگ اسکواڈ کا نام دیتے ہیں. تو کرکٹ تو ریوائیو ہو چکی تھی پاکستان میں کچھ عرصے سے، الحمدللہ کرکٹ شروع ہو چکی تھی، PSL کے میچز ہونے شروع ہو گئے تھے، وی ور گیٹنگ ایکوینٹڈ ٹو اٹ. لیکن ایک بڑا ایونٹ کا آنا بہت بڑی چیز ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، اس سے کچھ ایک آدھا مہینے پہلے پرائز سیریز ہوئی تھی. جی بالکل. تو وہ ہم نے اس کو، وہ ہماری ریہرسل بھی تھی، اور ہمیں اپنے پتہ بھی لگنا تھا اس میں کہ ہم ویئر وی اسٹینڈ. تو وہ بڑی کامیابی سے ہوئی. تو جب چیمپئنز ٹرافی آئی تو پوری دنیا کی نظریں ہمارے پہ کہ یہ ICC کا بگ ایونٹ ہو رہا ہے. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا والوں کی وجہ سے کچھ میچز ہمارے دبئی شفٹ ہوئے، لیکن پھر بھی جو چنک آف دی میچز تھے وہ لاہور، پنڈی اور ہمارے پاکستان میں تھے. تو اٹ واز اے بگ چیلنج. تو آپ جس طرح آپ نے کہا، تو اس میں صرف ظاہری بات ہے یہ پوری ٹیم ہوتی ہے ہر چیز میں. تو اس میں جو لاہور کیپٹل سٹی پولیس آفس جو تھا اور آپریشن برانچ اسپیشلی، اس کی تیاری مہینوں پہلے ہم نے شروع کر دی. تو جو ہمارے پلانس تھے، جو ہم نے ایگزیکیوشن کرنی تھی، جو ہمارے پلانس، دیکھیں VVIP سیکورٹی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں
کہ ایک سیکورٹی ہے جس میں ہم جنرل سیکورٹی کرتے ہیں. جی وی وی آئی پی مطلب ہوتا ہے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن. جی تو یہ ایک ہماری باقاعدہ اس میں کوڈیفائڈ ایک بک ہوتی ہے بلو بک. اس میں یہ وہ پرسنز لکھے ہوتے ہیں کہ وی وی آئی پی کون ہوتے ہیں. بیسیکلی وی وی آئی پی از پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان. کوئی بیرون ملک سے آیا ہوا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, یہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. اینڈ دین دیر از اے فورتھ ون وہ ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان تھرو نوٹیفیکیشن وی وی آئی پی ڈکلیئر کر دی. تو یہ جتنی بھی ٹیمیں آ رہی تھیں ٹرائی نیشن میں بھی, اس کے بعد بھی, یعنی they were all given according to the VVIP status. So then it comes کہ آپ کو presidential security دینی ہے. presidential security میں آپ کے وہ چیزیں جس میں آپ کو ایکسٹرا بیفنگ آپ, پھر اس میں ایک ادارہ نہیں, ایک ہم لاہور پولیس تھے, اس میں پیراملٹری کے ادارے رینجرز بھی. سو ہم سب مل کے جیل ٹوگیدر کر کے تو ہم نے یہ سارا کوشش کی اور الحمدللہ یو ول اپریشیٹ اٹ. سر بہت اچھی اور بڑی ہی کمال کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن سر یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. جی تو ناظرین آپ سن رہے ہیں طارق عزیز صاحب ایس پی وی وی آئی پی سیکورٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بھی باتیں کریں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, ایس پی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سر جیسے دیکھیں نا آپ پولیس کے محکمے کے نیچے ونگز بن گئے, جس طرح ایک تو یہ پولیس ہے جو آپ جن کو ڈیل کرتے ہیں, ایک ڈولفن ہے, ایک وہ ہماری ٹریفک پولیس ہے, ایک پیرا فورس بن گئی, ایک ایلیٹ فورس ہے. جتنی بھی فورسز ہیں ان سب کے لیے کیا پیرامیٹر ہیں سر؟ کیا وہ اسپیشلائز اپنے شعبے میں ہی اینڈ تک کریں گی یا وہ کہیں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں؟ جی میں اس میں جواب دیتا ہوں. پہلے تو جس طرح بھی آپ نے فرمایا, پیرا جو پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن اتھارٹی, اٹ از اے سیپریٹ اتھارٹی. ہم غلط اس میں لے رہے تھے کہ یہ شاید پولیس کا ونگ ہے. جی تو اس کو یہ ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. پولیس بیسیکلی جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپریشن اور انویسٹیگیشن کا مین کام ہوتا ہے. آپریشنز میں لا اینڈ آرڈر بھی آ جاتا ہے, انفورسمنٹ پہ اپنی انفورسمنٹ. جو ریگولیشن اتھارٹیز ہیں ان کا ایک اپنا وہ بنا ہے, جو کیا کہتے ہیں لا بنا ہے پنجاب ریگولیشن اتھارٹی, اس کے تحت اس کو فارم کیا گیا. ہم جو یہ جو آپ نے جتنے ونگز کی بات کی جو آئی جی صاحب کے نیچے ہیں, جس طرح آپریشن ونگ ہے, لاہور کیپٹل سٹی پولیس آفیسر بیسیکلی از ہیڈڈ بائی ایڈیشنل آئی جی جو سی سی پی او پنجاب ہیں, سی سی پی او لاہور ہیں. ان کے پاس 3 قسم کے نیچے ڈی آئی جیز ہیں, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیں, ڈی آئی جی آپریشنس ہیں, ڈی آئی جی ایڈمن ہیں. تو یہ اس کے نیچے پھر وہ جو فردر آپ کو اب ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ سارا لا اینڈ آرڈر پلس یہ ڈولفن ان کے انڈر کمانڈ ہے, اور یہ اے آر ایف ہمارا وی وی آئی پی. اسی طرح انویسٹیگیشن جو ڈی آئی جی ہیں ان کے پاس آل دی انویسٹیگیشن پارٹس, اور یہ جو سارا ان کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن, پھر ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن. ایڈمن جو ہیں ہمارے ڈی آئی جی ایڈمن ہیں, وہ ایڈمن ورک دیکھتے ہیں. یہ کمپوزیشن ایک شہر کی ہوگی. اسی طرح باقی بھی شہروں میں اسی طرح ہی ہیں, اینڈ آل آف دیم آر انڈر دی کمانڈ آف دی آئی جی پی. سو ان اے وے کمانڈ کا تو کوئی وہ ہے نہیں کہ کسی کی وہ اس میں ہو. نئے ادارے جو بن گئے ہیں جس میں ڈرگس انفورسمنٹ ہے, ریگولیٹری انفورسمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ایک ول ہے کہ ملک سے یہ چیزیں ہم نے ختم کرنی ہے, یہ اس کے تحت بنا ہے. سر اب ایک بہت بڑا ایونٹ لاہور میں آنے والا ہے, وہ ہے بسنت کا. جی میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے اور آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. ظاہر ہے اس پہ ورک تو بڑے عرصے سے ہو رہا ہے, تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ہی بڑا ایونٹ آ رہا ہے, تو اس کو بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا یہ بھی, یا اس کی سیکیورٹی کے لیے علیحدہ کوئی انتظام کیا جائے؟ میں تو وی وی آئی پی سیکورٹی کی دیتا ہوں. ہی از لوکنگ آفٹر دی ہول سیکورٹی آف لاہور. تو بالکل ہے, تو اس میں باقاعدہ جو حکومت کی ڈائریکشنز ہیں, کیونکہ بسنت کا ریوائول از آلسو اے بگ چیلنج, کیونکہ یہ وہ فیسٹیولز اور وہ چیزیں تھیں جو ہم سے روٹ چکی تھی. جی تو اور ہم کو ظاہری بات ہے جانوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ایسے بچے جو کہ مزاروں سے, درباروں سے, سر مختلف سیرگاہوں سے جو اغوا کر لیے جاتے ہیں, اور سر کیا لاہور کے جو ایگزٹ پوائنٹ ہیں یا جہاں سے آپ سمجھ لیں کہ انٹرس پوائنٹ ہیں, سر وہاں پر سیکیورٹی اتنی سخت کیوں نہیں کی جاتی کہ اگر کوئی بچہ اغوا ہو بھی لیکن وہ لاہور سے باہر نہ جا سکے تاکہ اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو؟ سر یہاں پہ بچے کا پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب دربار سے وہ اٹھایا گیا ہے
اور اگلے ہی لمحے یا اگلے 2 دن بعد پتہ چلتا ہے جی وہ آپ کو ملا ہے جی دوسرے کسی شہر سے. ٹھیک ہے سر, تو ایگزٹ کا اور انٹرنس کا سر اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے یا اس میں بھی کوئی تھوڑا سا جھول ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. 12 ایگزٹ پوائنٹ ہیں لاہور کے جو مین ایگزٹ پوائنٹس ہیں. ہوٹل آئی ایک ہمارا سافٹ ویئر ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ جو بس اڈوں سے گاڑیاں جاتی ہیں یا ہوٹلوں میں جو مقیم ہیں, ہم سب چیزیں ظاہری بات ہے ایک انسان ہیومن انٹیلیجنس پلس جو ہمارے پاس گیجٹری ہے اس کی مدد سے ڈیٹا کمپائلیشن پلس ہیومن انٹیلیجنس, یہ چیزیں مل کے آپ کی کسی بھی چیز کو سیکیور کرتی ہیں. سیف سٹی جب سے وجود میں آیا اس کے کیمروں کے, آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ ایسے کرائم جو کہ پہلے آرام سے ہو جایا کرتے تھے, ابھی بچوں کی آپ نے بات کی, میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن اسی طرح یہ داتا صاحب والے بچے یا کئی بچے گھنٹوں کے اندر برآمد ہوئے ہیں سٹی میں. مجھے پتہ ہے سٹی ڈویژن میں, اگر میں ڈیٹا آپ سے شیئر بھی کر لوں گا, کہ وہ بچے جو صبح اس طرح مسنگ ہوئے ہیں پھر ہسپتالوں میں. سو دیر آر سرٹن SOPs which have been in place. لیکن اس میں ظاہری بات ہے ایک 100% کامیابی وہ تو انشاءاللہ وہ بھی آئے گی. وہ اس طرح میں تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں جی کہ یہ جو سیف سٹی ہے پروگرام, یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسمارٹ سٹی ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اسمارٹ سٹی اور سیف سٹی میں کیا فرق ہے؟ شنگھائی آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر چیز, اب وہاں پہ وہ آپ شنگھائی میں کہیں بھی پھریں یو آر آلویز ڈیٹیکٹیبل, آپ نظر میں ہیں, آپ نظر میں ہیں. سو انشاءاللہ وہ بھی ٹائم آئیں گے ہمارے شہر محفوظ, ہمارے شہری محفوظ, تو وہ اسمارٹ سٹی آنے تک پھر یہ 100% بھی ہم کہہ سکیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو شہر سے باہر جا نہیں سکے گی. ابھی یہ مجھے پتہ ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے ایگزٹ کرنا جیسے پہلے ہو جایا کرتا تھا. پکٹس بڑی ہیں, پیٹرولنگس بھی بڑی ہیں, اور یہ جو ہیومن اور مشینری انٹیلیجنس اس کو مکس کر کے ہم کر رہے ہیں. سر لاسٹ میں ایک کویسچن ہے سر, عام عوام کا کویسچن ہے سر. یہ جو ناکے ہیں یہاں پر DIG صاحب کا بھی آرڈر ہے کہ کم از کم ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ ناکے پہ موجود ہو, تو باقی جو نفری ہے وہ ان کے ساتھ ہو, تو آپ کسی کی چیکنگ کر سکتے ہیں. سر میں کیونکہ جرنلسٹ ہوں, میں رات کو 2-3 بجے بھی جاتا ہوں, تو سر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ 2 ہونڈے والے کھڑے ہیں, 4 بندے, اور وہ کوئی حوالدار ہوگا ظاہر ہے سر, کوئی کانسٹیبل ہوگا, کوئی آفیسر نہیں ہے ان کے ساتھ. تو سر انہوں نے کئی گاڑیاں, کئی لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں پیچھے. سر یہ بھی ایک سوال ہے, میں اس کے بعد ذرا اٹیچ کر دوں گا. تو سر ایک تو ناکے جو ہیں ان کے حوالے سے سیکیورٹی جو ہے وہ کیوں اتنی ڈسٹرب ہے, پرفیکٹ کیوں نہیں ہوتی؟ دوسرا سر, جب بھی کوئی عام عوام پیچھے, چاہے وہ لیڈیز بیٹھی ہے, اس کی بہن ہے, اس کی ماں ہے, اس کی بیوی ہے, یا اس کے کوئی فیملی ممبر ہے, سر سب سے پہلے تو وہ کوئی وائلیشن نہیں کر رہے, وہ سکون سے جا رہے ہیں. تو سر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا, جو سکون سے جا رہا ہے یا وائلیشن نہیں کر رہا, لیڈیز کے ہوتے ہوئے ان کو تو ہاتھ بھی نہیں دینا چاہیے. تو سر یہ کہتے ہیں آؤ جی سائڈ تے, انہوں وکھرا لے جاندے نے, انہوں وکھرا لے جاندے نے, تیرا کی لگتا ہے, تیرا کی لگ. سر اس پہ ذرا پلیز لاسٹ میں ذرا بریف کیجئے گا تاکہ لوگوں میں جو دل کی باتیں ہیں وہ ان کو پتہ چلے کہ پولیس جو ہے وہ اس پہ کیا موقف رکھتی ہے. جی چلیں, اس میں ایز اے, کیونکہ جنرل میرا یہ آپ کا کویشچن جنرل ہے, اس جنرل کے حوالے سے دیکھیں ناکے پکٹس لگانے کا ڈیفینیٹلی کبھی بھی, ایک تو یہ سمجھا جائے کبھی بھی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عوام اور عام شہریوں کو تنگ کیا جائے. پھر بھی ایسی شکایات کی ہوئیں, تو اس کا جو مجھے ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو پکٹ لگتی ہے اس پہ انچارج ایک اپر سبارڈینیٹ, جس کو ہماری زبان میں ASI یا اس سے اوپر والا بندہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی کانسٹیبلری ہوتی ہے, اور انچارج جو SHO ہے وہ ان کو چیک بھی کرتا ہے. تو آئیڈیلی تو یہی کمپوزیشن ہوتی ہے ناکے کی, اور ہر بندے کو چیک کرنا ان کی ذمہ داری نہیں بھی ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر بندے کو چیک کرتے ہیں پہلے. اصل مقصد کیا ہے پکٹ لگانے کا؟ میں اس کو جو عام فہم کہ آپ دیکھیں بہت سارا کرائم وہ ہوتا ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا ماضی میں ایسے کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ مرد بندے بھی برقعے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اندر. میں ایک جنرل آپ کو بتا رہا ہوں. تو پولیس کا کام کیا ہے؟ آن دی ٹوز رہنا.
آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کانسٹیبل اگر اکیلے کھڑے ہوں اور روک کے کریں تو عام عوام اس سے ظاہری بات ہے وہ اس کو تکلیف ہی ہوگی. اے ایس آئیز کا جہاں تک انچارج کا بات ہے، میں شاید آپ کو نہ علم ہو تو کلیئر کرتا ہوں. ایک علاقے میں اگر ناکے 1 یا 2 لگے ہیں یا 3 لگے ہیں تو اس میں انچارج کمی نفری کی وجہ سے سمجھ لیں کہ وہی اے ایس آئی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اس ناکے پہ کھڑا ہو اور اگلے ناکے پہ وہ نہ کھڑا ہو. تو اس میں اس کا ایس او پی ڈیفینیٹلی جو ایس ڈی پی اوز ہیں ان کو ایس او پی بتاتے ہیں. اس کے باوجود ناکوں پہ اگر کوئی ہائی ہینڈیڈنیس کرے یا کوئی اس طرح کی شکایت جب آتی ہے تو محافظ جو ہوتے ہیں ہمارے موٹر سائیکل والے، تو میں آپ کو ابھی ڈیٹا اس کا رف بھی بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے بندوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے جنہوں نے ناکے پہ کھڑے ہو کے اس قسم کی حرکتیں کی. اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کو وہ اسٹریم لائن پوزیشن میں، اگر ایک ناکہ ان نیسیسری ناکہ نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں شاید ابھی نیو ایئر نائٹ گزری ہے، الحمدللہ پوری رات ہم سارے افسران اور ہم سارے پورے لاہور میں تھے اور اللہ کا شکر ہے ناکے لگانے کی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ جو تھوڑا بہت ہم نے اسٹریم لائن کیا، تو عوام کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہاں بجائے ان کے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی آپ سے وہاں پہ اس سے کسی قسم کی بحث کرنے کے بجائے فوری طور پہ آپ اپنے ان کے سینئر کو علم میں لائیں تاکہ ان سے کارروائی ہو. سر بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہم نے کی لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں شاید ابھی باقی ہیں. چلیں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ایک نشست اور رکھیں گے. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ایس پی VVIP سیکیورٹی لاہور طارق عزیز صاحب موجود تھے. انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں اپنے کام کے حوالے سے بریف کیا اور ہم نے جو بھی سوالات کیے ان کے بہترین جوابات ان کی طرف سے آئے. یقیناً یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ظہیر شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.